अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 22वां पारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो कोई तुम में से अल्लाह की और इसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हमने इसके लिए इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। ए नबी की बीवियों, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम तकवा इख्तियार करो और अगर किसी नामहरम से तुम्हें बात करना पड़े तो नज़ाकत से बात मत करो, ताकि इसके दिल में कोई गलत ख्याल पैदा ना हो, और तुम अपने घरों में करार से रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह इधर उधर मत फिरती रहो। नमाज़ों की पाबंदी रखो, ज़कात दिया करो, अल्लाह और इसके रसूल का कहा माना करो। और अल्लाह ये चाहता है कि इस घर को हर किस्म की आलूदगी से दूर रखे और हर तरह से पाक रखे। और तुम अल्लाह की इन आयतों और इल्म को याद रखो जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है। और बेशक अल्लाह हर बात जानता है। किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को यह हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और इसके रसूल किसी काम का हुक्म दे दें तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करें, और जो भी अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में जा पड़ा। और ये मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो और सुबह और शाम इसकी पाकी बयान किया करो। और ऐसा रहीम है कि वो खुद भी और इसके फरिश्ते भी तुम पर रहमत भेजते रहते हैं, ताकि वो तुमको तारीकियों से नूर की तरफ ले आएं। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है। और वो जिस रोज़ अल्लाह से मिलेंगे तो इनको सलाम होगा और इनके लिए बेहतरीन अजर तैयार किया गया है। ए नबी, हमने आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप गवाह होंगे, मोमिनीन को बिशारत देने वाले हैं और कुफ़ार को डराने वाले हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और एक रोशन चिराग हैं। और मोमिनों को बशारत दे दें कि इन पर अल्लाह की तरफ से बड़ा फ़ज़ल होने वाला है। यहाँ मुआशरे के आदाब बताए जा रहे हैं। ए ईमान वालो, नबी के घरों में बग़ैर इजाज़त मत जाया करो, और जब खाने के लिए बुलाया जाए तो खाना खा के चले जाया करो, वहाँ बातें करने ना लग जाया करो। इस बात से नबी को नागवारी होती है तो ये तुम्हारा लिहाज करते हैं। और जब तुम औरतों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगा करो। दिलों में इन ये बात तुम्हारे दिलों में इनके दिलों को पाक रहने का उम्दा ज़रिया है। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर खूब दुरूद सलाम भेजा करो। बेशक जो लोग अल्लाह और इसके रसूल को दुख पहुंचाते हैं, इन पर अल्लाह और इस दुनिया में और आखिरत में लानत भेजता है, और इनके लिए इसने ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग खामखा मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को दुख देते हैं वो दरअसल बड़े गुनाह कमा रहे हैं। ए पैगंबर, अपनी बीवियों, अपनी साहिबजादियों और दूसरी मुसलमानों की बीवियों से कह दें कि अपने ऊपर चादर डाल लिया करें ताकि इन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि इनकी खबर तो बस अल्लाह ही के पास है। और जिस रोज़ इनके चेहरे दोज़ख की आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और इसके रसूल की अताअत की होती। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी साफ़ और सच्ची बात किया करो। अल्लाह इसके बदले में तुम्हारे काम ठीक कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। और जिसने अल्लाह और इसके रसूल की अताअत की, इसको बहुत बड़ी कामयाबी अता की जाएगी। सूरह सबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो ज़मीन और आसमानों का मालिक है। वो हर चीज़ जानने वाला है और हिकमत वाला है। इसके इल्म से कोई ज़रा बराबर भी गायब नहीं होता। ख्वाह कोई चीज़ आसमान में है या ज़मीन में, ख्वाह छोटी है या बड़ी, वो एक किताब में लिखी हुई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और इनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। हमने दाऊद को बड़ी नेमत अता की थी।
ہمارے حکم سے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا جس سے وہ ذرہیں بنایا کرتے تھے، اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اور وہ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیتے تھے، اور جنات ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں اور چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو اے داؤد کے گھر والو، تم شکر کے طور پر نیک کام کیا کرو، اور بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ سلیمان کی وفات کے بعد ان کے جسم کو ان کی لاٹھی کے سہارے کھڑا کر دیا گیا، اور ان کو اس طرح دیکھ کر جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے کاموں میں لگے رہے۔ مگر جب ایک کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا تو سلیمان کا جسم گر پڑا۔ تو تب جنوں کو اس حقیقت کا علم ہوا کہ وہ کب کے وفات پا چکے ہیں، اور اگر جن غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس تکلیف میں کبھی گرفتار نہ ہوتے اور کب کے بھاگ گئے ہوتے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کی بستیاں 2 باغوں کے درمیان گھری ہوئی تھیں۔ اللہ نے ان کو وافر رزق اور رہنے کے لیے عمدہ جگہ عطا کی تھی۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا، اور اللہ نے ان پر بند کا پانی چھوڑ دیا۔ ان کے باغات غارت ہو گئے، اور اللہ نے ان کو افسانہ بنا دیا، اور اس واقعہ میں ہر صابر اور شاکر کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اللہ کے مددگار ہیں، اور اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کام نہیں آتی سوائے اس کے جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے ہمارے حکموں کا انکار کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس مال اور اولاد تم سے زیادہ ہے، اور ہمیں کبھی عذاب نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں مانتے۔ تمہارے مال اور اولاد کی کثرت کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو، بلکہ تمہارا ایمان اور نیک عمل تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ پر ہی وبال ہوگی، میری گمراہی مجھ ہی پر وبال ہوگی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ قرآن کی وجہ سے ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب قریب ہے اور بہت قریب ہے۔ سورۃ فاتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان اور فرشتے بنائے، جن کے 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس پر روک دیتا ہے پھر اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو اور شکر کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور تم میں سے کوئی عزت حاصل کرنا چاہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس ہے، اور ہر اچھی بات اور ہر اچھا کام اسی تک پہنچتا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے۔ اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ تمہاری پکار کبھی نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہارے کام نہ آ سکیں گے، بلکہ قیامت کا دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور غنی ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ
کوئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خواہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اور آپ ان کو ڈرائیں جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اس کے اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، پہاڑ بنائے جن کے مختلف رنگ ہیں، سرخ، سفید اور بعض بالکل سیاہ، اور خود انسانوں، کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں میں کتنے رنگ ہیں، اور اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپ کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں انہیں کبھی گھاٹا نقصان نہ ہوگا، اور ان کو پورا ثواب دیا جائے گا، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جنہیں ہم نے تمام دنیا کے لوگوں میں سے پسند فرمایا، اور جو اس کے منکر ہیں اس دن چلائیں گے، لیکن ان کی سزا کم نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے ہم کو یہاں سے نکالو، ہم نیک کام کریں گے۔ تو کیا ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی کہ تم سوچ لیتے، اور تم کو ڈرایا گیا تھا، تو اب ہمارا عذاب چکھو۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا، مگر وہ ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ ہمارے رسول ہیں اور ہدایت پر ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیں، لیکن ان میں سے اکثر آپ کو نہ مانیں گے۔ آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، اس کے لیے خوشخبری اور عزت کا ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔